بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 3 گرامر تعارف کمزور مزید فی کا صفحہ 8.a کے ساتھ، یعنی 8a کے ساتھ۔ تو اس سبق میں کیا لیں گے ہم؟ کمزور مزید فی افعال کا تعارف لیں گے۔ کمزور مزید فی افعال کا، اب تک ہم نے مزید فی کیا، اس میں کمزور مزید فی لیں گے۔ یاد رکھیے شروع میں ہم نے سیکھا کورس 1 کے شروع میں کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں عربی زبان میں۔ کیا ہیں وہ؟ اسم، فعل، حرف۔ کیا ہے وہ؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا ہے؟ کسی کا نام، جیسے کتاب یا مکہ ہے، یا صفت مسلم، مؤمن وغیرہ۔ اور اسم کی نشانی کیا ہے؟ شروع میں ال آ سکتا ہے، جیسے الکتاب، آخر میں ان آ سکتا ہے، کتابن، 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 یا آ ای او بھی آ سکتا ہے، کتابہ، کتابی، کتابو، کسی اور حالت میں۔ بہرحال، اور ایک نشانی اس کی کیا ہے کہ آخر میں اون، این، آت آ سکتا ہے، جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمات۔ یہ ہوئی اسم کی نشانی۔ ذرا علم سکھائیے اس کو۔ فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح یعملون۔ اور حرف کیا ہے؟ جو اسم ہے نہ فعل ہے، جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے۔ اور بیسیکلی یہ اسموں اور فعلوں کو یا اسموں یا فعلوں کو ملاتا ہے۔ علم۔ کورس 1 میں ہم نے صحت مند افعال سیکھے 3 حروف والے، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، اور ان کو جملوں سے بھی جوڑا۔ تو ذرا جواب دیجیے آپ۔ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع پھر سے قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع علم۔ تو یہ تھے صحت مند افعال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کورس 2 میں کمزور افعال سیکھے اور ان کو بھی جملوں سے جوڑا۔ مثلا ہم نے کہا کہ بھئی قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی اور ثواب ملے گا، تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے اس ثواب کو، مدد کو، وہب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ اور بھی کیا ہم نے، لیکن ان 6 کو یاد رکھنے کے لیے 6 جملے اچھے ہیں، یہ 3 جملے اچھے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم نے یکساں حروف والے افعال سیکھے، جیسے ظن اور ضل، اور اسی جملوں کو کنٹینیو کیا ہم نے کہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی اور اچھا گمان رکھو ان اللہ کے ساتھ، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن ضل۔ تو چلیے یہ 8 کا آپ جواب دیجئے، افعال کو بولیے، میں جملے کہتا ہوں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن ضل۔ پھر سے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن ضل علم۔ تو یہ بہت بار آنے والے افعال ہیں کمزور۔ ویسے کمزور میں ہم نے قال زادہ کی طرح شاء بھی سیکھا، اور دعا ہدا کی طرح آخر میں کمزور جب حرف آتا ہے ویسے رضیہ بھی سیکھا، ٹھیک ہے۔ اور کمزور ہی کی طرح کچھ حمزہ کے افعال کو بھی سیکھے، حمزہ والے افعال، جیسے امرا، ہوم ورک میں آپ نے اخذ کیا ہوگا، اور اسی طرح آتے ہیں سأل، قرأ۔ تو کتنے قسم کے افعال ہوئے؟ ایک تو صحت مند افعال ہوئے، دوسرے کمزور افعال ہوئے، تیسرے یکساں حروف والے افعال ہوئے، اور حمزہ کے ساتھ والے۔ اور یہ سارے افعال بہت اہم ہیں۔ صحت مند افعال قرآن کریم میں 9000 بار آتے ہیں، فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ 9000 بار آتے ہیں، یعنی ہر لائن میں 1 بار اوسطاً۔ اور کمزور افعال حمزہ والے افعال کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں 9000 بار آتے ہیں، یعنی ہر لائن میں 1 آپ کو یہ ملے گا، یہ بھی ملیں گے۔ اور یکساں حروف والے افعال اور ان سے بنے الفاظ یہ قرآن میں تقریباً 1300 بار آتے ہیں، یعنی ہر صفحے میں دو بار، ٹھیک ہے۔ تو صحت مند افعال ہر لائن میں 1 بار، کمزور افعال اور حمزہ والے ہر لائن میں 1 بار، اور یکساں حروف والے افعال اور الفاظ ہر صفحے میں 2 بار۔ علم۔ الحمدللہ ہم نے مزید فی افعال بھی سیکھے،
مزید فی افعال جیسے ہم نے کہا تقریباً ہر لائن میں ایک آتا ہے، تو ان 3 جملوں کو یاد کر لیجئے تاکہ یہ 8 مزید فی افعال کی چابیاں اور ان کے فعل کے نام آپ کو یاد ہو جائیں۔ میرے بات دہرائیے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ علم حاسب اسلم، علم حاسب اسلم۔ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ اختلف استغفر، اختلف استغفر۔ پہلے یہ دہرا لیجئے، علم۔ تو یہ ہوئے 2 جملے، اور آخری جملہ ہے تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو۔ انقلاب، تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو۔ انقلاب، تدبر تدارس انقلب، تدبر تدارس انقلب۔ علم، اللہ کی جانب بہتر ہو۔ انقلاب یعنی انقلاب کا عربی معنی ہے پلٹنا، لوٹنا، تو اللہ کی جانب لوٹے ہم بہتر حالت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے۔ تو یہ 5 مزید فی، اور یہ 3 کون سے 5؟ علم حاسب اسلم، اختلف استغفر اور تدبر تدارس انقلب۔ یہ 8 مزید فی کے افعال کی چابیاں بھی لے لیں آپ نے اور ان کے نام بھی سیکھے۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو پکا یاد کر لینا ہے، اس لیے کہ یہ 8 افعال اور اس قسم کے افعال قرآن کریم کی ہر لائن میں آپ کو اوسطاً 1 ملیں گے، یعنی افعال اور اس سے بنے الفاظ۔ یاد رکھیے، بھول مت جائیے، ہر فعل کا جو ہے نا، علم یعلم علم فار ایگزامپل ہے، تو یہ افعال ہیں، اور معلم معلم تعلیم یہ اسماء ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں مزید فی الفاظ، چاہے وہ فعل ہوں یا اسم ہو، مزید فی الفاظ قرآن کریم میں ہر لائن میں آپ کو 1 ملے گا۔ الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں ایک بہت دلچسپ بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ آپ نے صحت مند افعال سیکھے، فتح، نصر، ضرب، سمع، یعنی 3 حروف والے، اور کمزور افعال سیکھے، ضرب، وعد، وہب، وعد، قال، زاد، دعا، ہدا، ظن، اور اسی طرح 100 حروف والے افعال سیکھے، ظل، ظن، حمزہ کے افعال سیکھے، امرا، اور یہ سارے، یہ جو اسکرین ہے یہ سارے 3 حروف والے افعال کا ہے، سارے 3 حروف والے افعال ہیں۔ تو جس طرح 3 حروف والے افعال میں صحت مند ہیں، کمزور ہیں، 100 حروف والے ہیں، حمزہ والے ہیں، اسی طرح مزید فی میں بھی صحت مند ہیں اور کمزور ہیں اور 100 حروف والے ہیں اور حمزہ کے ساتھ ہیں۔ جیسا 3 حروف والے میں ہے ویسا ہی مزید فی میں ہے۔ تو صحت مند افعال کو تو ہم نے سیکھا، علم، حاسب، اسلم، اختلف، استغفر، اور 3 ایکسٹرا بھی جیسے تدبر، تدارس، انقلب، یہ سارے صحت مند مزید فی ہیں، اس کے اندر کوئی کمزور حرف نہیں ہے۔ ان کے مادے میں مثلا استغفرہ ہے تو اس کا مادہ کیا ہے؟ غفرہ، غفرہ میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے، تو ان کے مادے میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے، تو یہ صحت مند افعال ہیں۔ اور کمزور جیسے واللہ ہے، اس میں شروع میں واو نظر آ رہا نا، کوئی آخر میں یا، یہ کمزور ہے، تو یہ کمزور مزید فی ہیں۔ اور اسی طرح 100 حروف والے جیسے اضل ہے، تو اس میں ضاد، لام، لام اس کا مادہ ہے، تو یہ جو ہے 100 حروف والا مزید فی ہے۔ اسی طرح حمزہ کے ساتھ ہے، جیسے آمنا، ایمان اسی سے بنا ہے، آمنا، آتا، تو یہ سارے، یہ ٹیبل کو ابھی سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کمزور 100 حروف والے حمزہ کے ساتھ یہ مزید فی میں بھی آپ کو ملیں گے۔ تو اب اس بات کو دیکھیے کہ یہ اہم کیوں ہے۔ سارے مزید فی مل کر، چاہے وہ صحت مند ہوں، کمزور ہوں، 100 حروف والے ہوں، حمزہ والے ہوں، سب مل کر جو ہے 9000 بار آتے ہیں قرآن کریم میں، یعنی ہر لائن میں آپ کو 1 ملے گا۔ اور صحت مند یہ 4500 ہیں اور باقی 4500 ہیں۔ تو دوسرے بھی امپورٹنٹ ہے، صحت مند اب تک آپ نے سیکھے، پچھلے 8 اسباق میں آپ نے صحت مند سیکھے، چونکہ کمزور بھی 4500 کے برابر ہیں آلموسٹ، تو اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اس لیے اگلے 11 اسباق میں آپ ان کو سیکھیں گے، کمزور افعال والے، 100 حروف والے اور حمزہ کے ساتھ، تاکہ انشاءاللہ قرآن سمجھنے میں آپ کو بالکل آسانی رہے۔ لیکن مختصر یہ یاد رکھیے کہ سارے مزید فی، یہ جو ہے نا، چاہے کمزور ہو، صحت مند ہو، وغیرہ ہو، یہ اتنے اہم ہے کہ ہر لائن میں آپ کو 1 ملے گا،
یہ سارے مل کے 9000 بار آتے ہیں. ہر لائن میں آپ کو ایک مزید فی ملے گا. علم. الحمدللہ. اب ایک بہت اہم بات، دلچسپ بات، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہدا کا ٹیبل، یعنی اس کے آخر میں مزید فی ہے. یہ ہدا کیا ہے؟ 3 لیٹر کا ہے نا، ہا دا یا، 3 حرف والا کمزور حرف کا فعل ہے ہدا، جو آپ نے دوسرے کورس میں سیکھا، پچھلے کورس میں سیکھا. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے آخر میں آ کی آواز ہے اور اس میں یا ہے، رائٹ. یہ جو سسٹم ہے یہ آپ کو مزید فی کے ایسے افعال میں بہت کام آئے گا. اس لیے ہم اس ٹیبل کا یہاں پر ریویژن، اعادہ کر رہے ہیں. آپ نے سیکھ لیا لیکن اس کو اچھی طرح یاد رکھیے تاکہ مزید فی میں یہ جو آئیں گے تقریباً یہی فارمولا اس میں رہے گا. تو یہاں ہدا ہے، اس نے ہدایت دی. جمع کیا ہوگی اس کی؟ ہدو. ہدا کی جمع ہدو نہیں ہوگی، ہدو. یہ یاد رکھنا آپ کو، ہدو. اور یہاں پہ ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا. تو میرے بات دہرائیے، ہدا ہدو، ہدا ہدو، ہدیتا ہدیتو، ہدیتا ہدیتو، ہدیتم ہدینا. ہدیتم ہدینا. میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ. ہدا ہدو، ہدیتا ہدیتو، ہدیتم ہدینا. پھر سے ہدا ہدو، ہدیتا ہدیتو، ہدیتم ہدیتم ہدینا. ہدینا. اچھا، ہدا کا مضارع ہوتا ہے یہدی. یہدی، اس کو یاد رکھیے. اور اس کی جمع، یہدی کی جمع کیا ہے؟ یہدونا. یہدونا سمپلی، یعنی ای کی جمع اونا ہوگی. یہ بات یاد رکھنا ہے. یہدی کی جمع یہدونا ہے، یعنی ای کی جمع اونا. میرے بات دہرائیے، یہدی یہدونا، یہدی یہدونا، تہدی اہدی، تہدی اہدی، تہدونا نہدی. تہدونا نہدی. میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ. یہدی یہدونا، تہدی اہدی، تہدونا نہدی. پھر سے یہدی یہدونا، تہدی اہدی، تہدونا نہدی. اچھا، یہدی، ہدا یہدی امر ہے. اہدی، یہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، اہدی نا الصراط المستقیم. اہدی، ہدایت دے. لیکن اس کی جمع کیا ہے؟ اہدو. اہدو، اہدی کی جمع اہدو. ٹھیک ہے. اور لا تہدی کی جمع لا تہدو. تو میرے بات دہرائیے، اہدی اہدو، اہدی اہدو، اہدی اہدو. لا تہدی لا تہدو، لا تہدی لا تہدو، لا تہدی لا تہدو. میرے ساتھ، اہدی اہدو، لا تہدی لا تہدو. علم. اور یہ تھا ہادن اور مہدی اور ہدن. تو اس کو بھی یاد رکھیے، ہادن. ہدا کا ہادن ہوتا ہے، آخری میں وہ یا اڑ جاتا ہے، ہادن. میرے بات دہرائیے، ہادن مہدی ہدن. ہادن مہدی ہدن، ہادن مہدی ہدن. علم. اور ایک پوائنٹ، ہوا ہدا ہیا ہدات نہیں ہوتا. ہوا فعل ہیا فعلت. تو ہوا ہدا یہاں ہونا تھا، ہوا ہیا ہدات ہونا تھا، لیکن یہاں ایک لیٹر گیا، ہدت. ہوا ہدا یا ہدت. یہ چینج بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. ہوا یہدی یا تہدی. ان بریف آپ پہلے میرے بعد 6 چابیوں کو تو دہرائیے. پہلے ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدی ہدن، ہادن مہدی ہدن. علم. تو اس میں کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ ہدا آ ہے تو ان جنرل یہ ای ہوتا ہے، یہدی. اور اہدی، اس میں ویک لیٹر گیا. ہادن، اس میں بھی ویک لیٹر گیا. لیکن اس سے اہم بات، ہدا کی جمع کیا ہے؟ ہدو. یہ یاد رکھنا آپ کو. یہدی کی جمع یہدونا، اہدی کی جمع اہدو، ہادن کی جمع ہادونا، ہادن کی جمع ہادونا. یہ پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں، یہ سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے. چلیے بتائیے مجھے، ہدا کی جمع ہدو، یہدی یہدونا، اہدی اہدو، ہادن ہادونا. پھر سے ہدا ہدو یہدی یہدونا، اہدی اہدو، ہادن ہادونا. علم. اور آخری پوائنٹ ہوا ہدا ہیا ہدت. ہدات نہیں ہوگا، ہدت. اس کو بھی یاد رکھنا ہے. علم. تو اگلے 11 اسباق میں ہم مزید فی کے افعال کو سیکھیں گے جن میں کمزور حرف ہو، حمزہ ہو یا اقساں حروف ہو. یاد رکھیے، اس طرح کے مزید فی قرآن میں 4500 بار آتے ہیں، اوسطاً 2 لائن میں 1 بار. اس لیے ان کو شوق سے سیکھنا ہے. الحمدللہ. اور گھبرائیے مت، انشاءاللہ یہ بھی لذیذ بھی ہو جائے گا. اور جب بھی ایسا خیال آئے
کہ یار یہ تو مشکل بنتا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں عربی زبان جیسے دوسری زبان ہے یہ بھی انشاءاللہ آسان ہے. اس میں کوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص آسان کیا اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا ہے. کبھی آپ نے کسی عربی بچے کو دیکھا ہے جو عربی زبان اس لیے نہیں بولتا کہ ماں باپ کو دیکھا اس نے کہا یار بہت ہی مشکل زبان ہے میں نہیں بولوں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر بچہ اپنی ماں باپ کی زبان سیکھتا ہے. اگر آپ بھی عرب فیملی میں پیدا ہوتے تو آپ عربی بات کرتے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو عربی زبان بالکل نیچرل ہے, ایسی کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے. اور جب بھی وسوسہ آئے فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے. یہ سب سے اہم ہے, سب سے اہم ہے کہ آپ اللہ سے بھیک مانگیں, اللہ تعالیٰ پلیز مجھے آپ قرآن سمجھنا سکھائیے. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اس دعا کو خوب یاد رکھیے, پڑھتے رہیے. اور دوسری دعا جو آپ کو کرنی ہے جو بہت اہم ہے کہ مل کے کلاس میں پڑھنا ہے کہ اللہ ہم سب کو مل کر قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں مدد کر. کہ اکیلے میں شیطان اچک لیتا ہے, 2-4 دن ہوگا ریگولیرٹی پھر اڑ جائے گا وہ, لیکن 3-4 ہوں تو ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ہمت آتی ہے, کنسسٹنسی رہتی, کنٹینیوٹی, تسلسل رہتا ہے اس کے اندر. بہرحال 7 ہوم ورک کو مت بھولیے, 2 تلاوت کے یعنی کم از کم چلتے پھرتے مصحف سے چلتے پھرتے تلاوت 5 منٹ اور مصحف سے 5 منٹ, 2 تلاوت کے اور 2 پڑھنے کے کتاب سے اور پاکٹ بک سے. اور اس کورس کا لفظی ترجمہ MP3 سننا یا ویڈیو سے سننا اور اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا, چاہے وہ ایک نقطہ ہی ہو. جیسے آپ بولیں بھائی اردو میں مزید کیے نا, اس میں بھی مزید کیے, اس میں کمزور ہے تو اس میں بھی کمزور ہے. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا, یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تو ایسا نہیں کہ انا اعطیناک قل اللہ, نہیں, مختلف صورتیں پڑھیے, غور کیجیے, اس سے نماز میں خشوع بڑھے گا, توجہ بڑھے گی, وسوسے کم ہوں گے. اور یعنی آپ کو کسی ٹیچر کے انتظار کی ضرورت نہیں, ٹیچر ہو تو بیسٹ ہے لیکن ٹیچر کا انتظار مت کیجیے, ویڈیو سے سیکھنا شروع کر دیجیے. بیسٹ ہے کہ گروپ بنا کر سیکھیے, جہاں علم ہو وہاں اور ویڈیو کو پاز کیجیے, روک دیجیے, مشق کیجیے, پھر کنٹینیو کیجیے. یہ نہیں ہو سکتا تو 1-to-1 کلاس لیجیے. کمٹمنٹ ضروری ہے. ہمارے پاس ویب سائٹ پہ ٹیچرز موجود ہیں, ان سے سیکھیے, خود بھی سیکھیے, اپنے گھر والوں کو, بچوں کو سکھائیے. لیکن ٹیچر بننے کا جواب نہیں ہے, بہترین طریقہ سیکھنے کا وہ سکھانا ہے. انفیکٹ میں نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے سیکھا؟ بس جو سمجھ میں آیا, جو سیکھا میں نے سکھایا, اور بڑھتی گئی بات. تو سیکھنے کا بہترین طریقہ وہ سکھانا ہے. PPTs ڈاؤن لوڈ کیجیے, 2-3 بار ویڈیو واچ کیجیے. اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر پڑھانا, اس کے بعد پڑھانا شروع کیجیے. اور ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized 1-to-1 online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum